السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک دعا پڑھتے ہیں۔ یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے اور ساتھ ہی یہ اللہ کی رحمت کو لانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت طلب کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ہی ہمارے کام جو ہیں وہ سنورتے ہیں۔ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ جو ہمارے کام ہیں آج کے دن کے کرنے کے، سب کاموں کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے۔ اگر ان میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اس کو ہمارے پاس نہ آنے دے، بلکہ ہماری اصلاح فرما دے، غلطی کوتاہی سے بھی بچا لے۔ اور اگر کوئی غلطی یعنی گناہ یا کوئی ایسی بات ہونی ہے جو کہ شریعت کے باہر ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچا لے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کا نفس ہوتا ہے، وہ بہت ہی شریر ہے، یہ بہت غلط چیزوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو نفس کی جو خواہشیں ہیں وہ اللہ ہی اس سے بچا سکتا ہے۔ تو اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر اور ہمیں صرف اپنے ہی حوالے رہنے دے، اور اپنی طرف سے ہمیں خصوصی عنایات اور برکات سے نواز دے، اور رحمتوں سے ہماری جھولی بھر دے، اور ہمارے اندر جو خطائیں ہیں، کمی کوتاہی ہے، وہ دور فرما دے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس میں یہ چاہتا ہوں یہ کر دوں۔ میں کا مطلب ہوتا ہے نفس کی خواہش۔ تو بندہ میں والی بات چھوڑ دے، وہ یہ کہے کہ بس جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جائے، جو میں چاہتا ہوں میں اپنی میں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بس جو اللہ چاہے گا وہی ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ صبح روزانہ اس دعا کو 7 دفعہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ پورا دن اچھا گزرے گا۔ پھر اسی طرح سے دوسرے دن بھی ہر روز صبح 7 دفعہ دعا پڑھ لیا کریں، درود شریف اول آخر سے، تو انشاءاللہ تعالی پورا دن اللہ تعالی اپنی رحمت سے، خصوصی عنایت سے وہ ہمارا دن بہتر فرما دے گا۔ تو اس میں آنے والی خطائیں جو ہوں گی، جو کمی کوتاہی ہوگی، وہ بھی دور ہو جائے گی، اور کوئی گناہ غلطی ہونی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچا لے گا۔ اور خاص طور پر جو نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچا لے گا، اور اپنی رحمت اور اپنی رضا سے ہمیں خصوصی طور پر ان لوگوں جیسے راستے پر چلا لے گا جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، تو ہمارا راستہ صراط مستقیم کا ہو جائے گا۔ دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم، اے اللہ تو حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہی رہنے والا ہے، تو ہی قائم رہنے والا ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ برحمتی کا، تیری رحمت، استغیث، ہم تیری رحمت کی ہی مدد چاہتے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں مشرف فرما دے۔ اصلح لی، ہماری اصلاح فرما دے، شانی کلہ، ہر کام میں جو ہمارے کام ہیں سب کام کی اصلاح فرما دے، سب کاموں میں جو غلطی کوتاہی ہے اس کو درست فرما دے، بہتر فرما دے، جو آرام دہ اور سکون والے ہوں، جس سے کوئی تکلیف نہ ہو۔
ولا تکلنی، اور نہ چھوڑ ہمیں اور نہ رکھ ہمیں یا نہ حوالے کر، الا نفسی، نفس کے حوالے، یعنی ہمیں نفس کی طرف نہ رکھ، ہمیں نفس کے حوالے نہ کر، طرفت عین، پلک جھپکنے کے وقت تک بھی، یعنی طرفت عین کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم آنکھ کو جھپکاتے ہیں نا تو کتنا دیر لگتی ہے آنکھ جھپکنے میں، تو آنکھ کا جھپکنا جو ہے یہ بہت تھوڑی وقت ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اتنا وقت بھی ہمیں نفس کی خیال یا اپنے خیال سے ہمیں دور کر دے، یعنی جو میں کہتا ہے نا بندہ، وہ میں کو ختم کر دے ہم سے، اور تو ہی اپنی رحمت سے، اپنی رضا سے ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو نیک لوگوں کی ہوتی ہیں، تاکہ ہم تیرے محبوب ہو جائیں۔ تو کتنی خوبصورت دعا ہے، تو اس طرح سے دن اچھا گزرتا ہے۔ تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ اے اللہ، اے حیو یا قیوم، تیری رحمت سے تیری مدد کا طلبگار ہوں، اپنی رحمت سے میرے ہر کام کی اصلاح فرما دے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ ہونے دے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، دعا اس کو کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ہم لوگ اللہ کے نیک بندے بن جائیں اور اللہ کی رحمت سے ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔